معاشرے میں مذہبی تعصبات اور شدت پسندی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور الحاد بڑھتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیز میں لوگ فخر سے کہتے ہیں آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ایم ناٹ بلیو ان اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ الحادیت اتنی بڑھ چکی ہے، ایتھیزم کا فتنہ کثرت سے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سارے سینیریو میں اور اس ماحول میں اگر ہم اللہ والوں کے وعظ اور تلقین کو عوام کے سامنے پیش کریں تو ان کے کلام کی مٹھاس سے ان کے دلوں میں بھی ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو تعصبات اور شدت پسندی کا ایک ماحول کریٹ ہو چکا ہے، ہم اس کو کم کر سکیں گے، اور میرے خیال سے اس دور میں یہ ایک بہت بڑی ہماری خدمت ہوگی کہ اگر ہم لوگوں کو اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ تصوف اسی چیز کا نام ہے، اس میں ایک مٹھاس ہے، تصوف میں انسانیت سے پیار ہے۔ اسی لیے آج جس مثنوی کا ہم درس دے رہے ہیں، امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مولانا روم کی مثنوی ہے، لکھی اسلامی اسکالر نے اور پڑھ امریکہ کے لوگ رہے ہیں، ان کی درسگاہوں میں ہے، کیونکہ اس میں انسانیت سے پیار ہے، اس میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا گیا۔ اس لیے ہمیں باہمی منافرت کو ختم کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ اولیاء کرام کا جو مزاج رہا اس میں جو اسلام کی تبلیغ کی مٹھاس تھی، تو ہم تھوڑا سا شدت پسندی سے، ایکسٹریمزم سے ہٹ کر ان کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے لوگوں کی تربیت کر سکیں۔ اس لیے جو کچھ جیسے کل کشف المحجوب پہ آپ نے بنیادی باتیں سنی، آج مولانا روم کی مثنوی سنیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ مولانا روم کی جو مثنوی ہے، آپ نے تقریباً 70,000 کے قریب اشعار کہے تھے، جس میں مثنوی شریف میں 26,666 اشعار موجود ہیں۔ باقی حضرت شمس تبریز کے دیوان میں ہیں۔ مثنوی کے 6 دفاتر ہیں جو 3 جلدوں پر مشتمل ہیں، تقریباً 1350 صفحات بنتے ہیں۔ علامہ رومی کا خوبصورت انداز کیا ہے، آپ فلسفی اور اسپرچویلٹی ان دونوں کے اندر بہترین امتزاج پیدا کر دیتے ہیں۔ چونکہ جو صرف فلسفی گفتگو کرتا ہے وہ الفاظ کی موشگافیوں پہ بات کرتا ہے، اس لیے اقبال کی سوچ میں فلسفے کے ساتھ روحانیت غالب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی گزاریے جیسے گزار رہے ہیں، جب آپ اس میں تھوڑا سا اللہ والوں کی زندگی کا ٹچ رکھیں گے نا، ان کی زندگی کا حسن اس میں شامل کر لیں گے، تو روحانیت کی وجہ سے آپ کے روزمرہ زندگی کے معاملات کے اندر بھی روحانی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو صرف ایک نماز کی اگزامپل دی، آپ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جب اس میں آپ ایک روحانی وصف شامل کریں گے تو پھر ایسی نماز کی لذت ملے گی کہ عشاء کے بعد سر سجدے میں ہوگا، فجر کی اذانیں ہوں گی، کہیں گے یا اللہ اتنی چھوٹی رات ابھی تو سجدے کی لذت ہی ختم نہ ہوئی۔ وہ لذت پھر نصیب ہوتی، وہ مٹھاس ملتی ہے، پھر جلدی جلدی نماز نہیں بڑھا آیا تسلی سے، کیونکہ آپ نے وہ لذت لینی ہے۔ مجھے کسی نے کہا جیسے ہم افطاری کے بعد کلی وغیرہ کہتے ہیں، نہ بھی کریں، میں کہا جی کریں، اس لیے کہ اگر آپ کے منہ میں افطاری کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کا ٹیسٹ موجود ہے تو نماز کا ٹیسٹ کیسے لیں گے؟ کہتے ہیں نماز کا ٹیسٹ بھی ہے، میں کہا اور کیا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ دنیا کی ساری ٹیسٹ اور ساری لذتوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ روحانیت کے ساتھ نصیب ہوتا ہے جب آپ کا قلب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو مولانا روم اصل میں فلسفیانہ اور صوفیانہ رنگ کو محبت کی ایسی روحانی تازگی پیدا کرتے ہیں جس میں دل کی تڑپ ایسی پیدا ہوتی ہے کہ بندہ ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر روح عرش الہی پہ پہنچی ہوتی ہے۔ پھر منافقت، کھوکھلے پن، بناوٹ، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر بندے کا من یہ نہیں کہ ڈبہ کھڑکڑ ہو رہا ہے،
اور تو نا اکثر گفتگو ہو رہی ہے وہ ڈبہ کھڑکڑ نہیں ہوگا، پھر ادھر سے بات نکلے گی اور پھر اس کا اثر بھی ہوگا، اور پھر بناوٹ ختم ہوتی ہے، پھر ریالٹی پیدا ہوتی ہے، پھر حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا روم جو فرماتے ہیں نا، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں ان کی ارواح کو، ان کی روح کو اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو بے تکیف اور بے قیاس ہے۔ اس کو میں اور آسان کر دوں، آپ فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، فرمایا جب آپ کی روح کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اس لذت قرب کا اندازہ اس کی جان اور اس کو روح کی پتہ لگ سکتا ہے۔ اس کی روح ہی جانتی ہے کہ میں کس لذت کے ساتھ گم ہوں، دوسرا شخص اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے یہ لفظوں کی جو بات ہے میں آپ کو ریالٹی میں صرف بتا تو سکتا ہوں، چکھا نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو بھی اللہ رب العزت کی اس محبت میں ڈوب کر سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اور اس کی لذت کا اندازہ آپ کو الگ ہوگا۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کی جو لذت ہے وہ ہر ایک کو جدا کیوں ہے؟ جب آپ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے نا، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا دیدار نہیں ہوگا۔ پروردگار کی ذات سامنے موجود ہے، ایک تخت سجا ہے، اس پہ ہمارے آقا جلوہ فرما ہوں گے دائیں طرف، ایک تخت سجا ہے اس پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے۔ ایمان والوں کو جب رب کا دیدار ہوگا، کوئی رب کو صفت رحمان میں دیکھے گا، کوئی رحیم میں دیکھے گا، کوئی غفور میں دیکھے گا، کوئی جبار میں دیکھے گا، کوئی قہار میں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر ایک کو جدا جدا دکھائی آتے ہوں، حالانکہ ذات تو وہ ایک ہے۔ اس ایک رب کا قیامت میں دیدار ڈیفرنٹ صفات کے ساتھ ہوگا، ہر ایک اس کو الگ صفت میں دیکھ رہا ہوگا، ہے پروردگار کی ذات، اور اس کی نظر آنے کی اور اس کی دیدار کی لذت اتنی ہوگی کہ 70,000 سال تک ہماری روحیں اس لذت کے اندر ایسے ڈوب جائیں گی۔ اللہ کا ایسے دیدار 70,000 سال بس اس لذت میں ڈوبے رہیں گے۔ اس لیے جو جنت الفردوس میں ہیں ان کو صرف اللہ کا دیدار ہونا ہے، وہ کھانے پینے سے بھی مبرہ ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ تیرا دیدار، اس دیدار کی لذت ہی ایسی ہے۔ تو مولانا روم اس کیفیت کو دنیا میں ٹیسٹ کے ساتھ بتاتے ہیں، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، فرمایا جب آپ اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاتے ہیں، اس کی روحانیت کا ادراک کرتے ہیں، ہر بندے کو اس روحانیت کا مزہ اور اس لذت قرب کا جو ٹیسٹ ہے وہ جدا جدا ہی ہوتا ہے، جس کو خواجہ صاحب نے یوں بیان کیا، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ وہ بندہ اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا لذت کا تعلق کیسے ہے۔ اسی لیے ایک اہل ایمان جتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب پانے کے لیے عبادت میں، عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اس کے قرب کی کیفیت بھی دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک ولی بھی دوسرے ولی کی اس کیفیت کو نہیں جانتا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں ہیں، کس طرح وہ اس لذت سے آشکار ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ جب کسی کے دل میں متجلی ہوتا ہے تو پھر انسان کو ایک منفرد شان کے ساتھ اپنی عظمت کو اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہم نے یہ تقریباً 40 روزہ فہم دین کورس رکھا ہے، جس میں 1 مہینے کے بعد 1 مہینے ہم نے آپ کو فقہ ظاہر پڑھائی ہے۔ فقہ ظاہر کیا تھی؟ شریعت کے احکام، ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب ہم نے 30 دن کے بعد فقہ الباطن پہ گفتگو کی ہے۔ فقہ باطن کیا ہے؟ وہ ہیں آپ کے باطنی رموز و اسرار، وہ آپ کی قلب کی کیفیت۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والوں کا جسم مثل کوہ کاف زمین پہ دھرا نظر آتا ہے، ایسے نظر یہی آتا ہے کہ یہ جسم ہے، زمین پہ ہوگا، لیکن ان کی روح ہر وقت عرش الہی پہ طواف کرتی رہتی ہے۔
وہ مرتبہ روح میں اس مقرب بارگاہ حق تک پہنچ جاتے ہیں کہ جسم یہاں ہوتا ہے اور روح ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس طرح طواف کر رہی ہوتی ہے۔ در فراغ عرصہ آن پاک جاں تنگ آید وسعت ہفت آسماں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات کو اس انداز میں روشن و منور کر دیتا ہے۔ تو نہ دیدی گہے سلمان را چیشناسی زبان مرغان را۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے بندے کیا تو نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جو چیونٹی کا کلام بھی سنتے ہیں پرندوں کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں؟ پرندے تو آپ کے سامنے بھی بولتے ہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو وہ مقام دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب اور اس کی محبت کی تڑپ جب دل میں رکھتے ہیں تو پروردگار ان کو چیونٹی اور پرندوں کے کلام بھی سنوا دیتا ہے۔ یہ پھر نعمت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ مخلوق کی چیزیں تو الگ ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور وہ روحانیت کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال مولانا روم کو کہتے ہیں کہ میرے مرشد ہیں۔ کیوں؟ مولانا روم کی جو مثنوی ہے یہ قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور قرب الہی کو پانے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ مولانا روم کے اشعار کا خلاصہ یہ بنتا ہے، آپ فرماتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت میں جڑ جاؤ۔ اب اللہ کی بارگاہ کو پانے کے کئی طریقے تھے۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ کو پانے کے کئی طریقے تھے، میں نے ان طریقوں میں سے جو طریقے کا انتخاب کیا وہ میں نے مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ کیا۔ اب حکایت کا میں خلاصہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک اللہ والے سفر کرنے لگے تو راستے میں ایک چور آ گیا۔ یاد رکھیے راہ سلوک میں راہزن ضرور ملتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بابا جی ہیں سیدھے سادے، کہیں جا رہے ہیں۔ بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ جی فلاں جگہ۔ اچھا میں نے بھی ادھر جانا ہے۔ 3 دن کا سفر تھا، گھوڑوں اونٹوں پر سفر ہوتا۔ چلتے چلتے پوچھا بابا جی کوئی سامان وغیرہ بھی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو بزرگ تھے، انہوں نے نکال کے ڈبی دکھائی کہ یہ میرے پاس ایک ڈائمنڈ ہے، ہیرا جے میرے کا۔ چور نے کہا لو جی یہ مسئلہ ٹھیک، رات کو سوئیں گے نکال لیں گے۔ سفر ہو گیا شروع، رات ہوئی سو گئے، یہاں تک کہ وہ چور اٹھا، وہ سویا تو نہیں تھا، وہ ان کے جبے کو چیک کرے، کبھی جیب میں کبھی ادھر، ہیرا ملا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا، وہ جلدی سے سو گیا کہ بزرگ اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو اگلی رات ٹھیک ہے۔ اگلا دن پھر سفر میں رہا، رات کو سوئے، پھر وہ ڈھونڈتا رہا، 2 راتیں گزر گئی نہیں ملا، بڑا پریشان۔ پھر تیسری رات آ گئی، 3 راتوں تک وہ رات کو جبے اور ہر سامان کی تلاشی لیتا رہا، اس کو ہیرے والی ڈبیاں ملی نہیں۔ 3 دن کے بعد منزل مقصود پہ پہنچے، جانے لگے۔ کہا حضرت لگتا ہے وہ ڈبیا کہیں آپ سے کھو گئی ہے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا جی یہ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ آپ رات کو رکھتے کدھر تھے؟ وہ فرماتے ہیں جب تو سو جاتا تھا میں یہ تیری جیب میں رکھ دیتا تھا، تو ساری رات مجھے ٹٹولتا رہا، تو نے اپنے آپ کو ٹٹولا ہی نہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں ساری زندگی کہنا ہے او اینج دا او اینج تے او اینج، تو کدی اپنے آپ نو ٹٹولیا ہی نہیں۔ کیسا سبق ہے؟ رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ہیں، یہی سبق ہمیں بابولے شاہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں رب رب کر رہے ہیں، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا ایویں سجدے کر کر ہارے، اور رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں لبدا جڑا یار تو تن من وارے۔ پہلے فنافی شیخ ہوں پھر فنافی رسول کا درجہ ملنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس رب کی کیفیت کو کبھی ادراک ہی نہیں کر سکے، ہم ٹٹولتے ہی دوسروں کو رہے، کبھی اپنے آپ کو ٹٹولنا ہی نہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں رب تو تیری ذات میں موجود ہے۔ اس حقیقت کا جب ادراک ہوتا ہے پھر انسان اس بارگاہ کے قرب کو، پھر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اس کو عبادت میں لذتوں کا بھی ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مولانا روم نے فرمایا اے انسان خدمت خلق بہت سی چیزوں میں ہے، مثلا کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی تو صدقہ ہے،
کسی کی مدد کرنا یہ بھی خدمت خلق ہے. اب میں یہ چونکہ مثنوی تو بہت بڑی ہے نا، میں خلاصہ کر رہا ہوں. مثنوی کا درس ہم پورا سال دیتے رہیں گے تو ایک باب نہیں ختم ہونا. خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی خدمت خلق ہے. صبر، برداشت، انسانیت کا احترام، سیلف ریسپیکٹ، قلب کو حسد سے بچانا، غصے، نفرت، انتقام، ہوس، غیبت وغیرہ سے دل کو پاک کرنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، جھوٹ، تکبر سے بچنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا. فرمایا یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں، اس سے تمہیں اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے جو چاہتا ہے کہ قرب الہی کی طرف بڑھے اللہ کی بارگاہ میں، تو عشق الہی کی چنگاری اس میں اس وقت پیدا ہوگی جب وہ اپنے من کو ان چیزوں سے پاک کر لے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے قرب الہی کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیتا ہے. اب انسان جب کسی بھی مقام پہ آگے بڑھے نا تو وہ پہلے سوچتا ہے. میں نے ایک بندے سے کہا یار آپ آئیے، یہ آپ کو میں وظائف بتاتا ہوں، اس طرف بڑھیں، آپ کو ظاہری کے ساتھ ساتھ باطن. کہتے ہیں کریمی صاحب ذرا مشکل چیز ہے، مشکل ہے، یہ ہونا نہیں ہے، اس میں بڑی پابندیاں کرنی پڑیں گی. اصل میں وہ اس راہ کو سمجھ نہ سکا. وہ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی بہت مشکل سی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نماز تو وہی ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، بس آپ نے ذرا اس کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا ہے، اس کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا. مولانا روم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد ہر کے بیرونی بود. فرمایا عشق پہلے خونی نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ بڑا پینڈا ہے، یہ وہ فلاں عشق ایسے. فرمایا جب ایک مخلص بندہ دربار عشق الہی میں داخل ہو جائے تو داخل ہوتے ہی پھر جو اس کو نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ مشکل ہے، پھر اس کے اندر لطف ہی لطف نظر آتا ہے. عشق از اول، پہلے عشق کیسے نظر آتا ہے؟ عشق از اول چرا خونی بود. نفس ہمارا انسان کا وہ کہتا ہے اس پاس سے نہ جائیں، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ لمبے چکروں میں نہ پڑی، وہ اس کو ڈراتا ہے کہ یہ راہ بڑی مشکل ہے. مولانا روم کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، جب آپ مخلص ہو کر دربار عشق الہی میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کی لذتیں وہ ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا وہ قرب ملتا ہے کہ نہ پھر آپ کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسی بات ہے اور نہ پھر دل میں پھر لذت ہی لذت ملتی ہے. آن طرف کے عشق می افزود درد، بو حنیفہ شافعی در سے نہ کرد. آپ فرماتے ہیں جس راہ میں عشق درد بڑھاتا ہے اس راہ کی تعلیم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے نہیں دی. وہ تو فقہ ظاہر پہ بات کرتے ہیں، یہ حضرات بڑے اولیاء کرام ہیں، لیکن عاشقین حق وہ ہیں جو تدفین فقہ باطنی کرتے ہیں. اولیاء کرام باطن کی طرف آتے ہیں. اس لیے گرامی قدرات امام اعظم ابو حنیفہ اور یہ ائمہ نے ہمیں فقہ ظاہری پڑھائی جس پر ہم نے 30 دن بات کی ہے، اور فقہ باطنی آپ کو اولیاء کرام کی بارگاہ سے ملتا ہے. بوئے آن دل بر چوں پرا می شود، ایز باہاں جملہ ہیراں می شود. فرمایا جب اس محبوب حقیقی کی خوشبو پناہ ہوتی ہے تو تمام زبانیں محو حیرت میں آ جاتی ہیں. اور مولانا روم فرماتے ہیں ایک تفسیر وہ ہے جو ہم رات کو تراویح کے بعد آپ کے سامنے سناتے ہیں، یہ ظاہری زبان کی تفسیر ہے. ایک وہ ہے جو عشق اور محبت کی ہے لیکن وہ زبان سے نہیں سنائی جاتی، وہ دل کی زبان سے بولی جاتی ہے. اس میں الفاظ کم ہوتے ہیں، اس میں دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں گرچہ تفسیر زباں روشن گرست، لیک عشق بے زباں روشن ترست. فرمایا تفسیر زباں اگرچہ روشن ہے لیکن عشق جب شرح کرتا ہے تو زبان سے نہیں کرتا بلکہ دل سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے. اس میں عاشق اپنے آنسو بہاتا ہے. جب آپ تہجد کے وقت رو رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں عرش لرزد از انین المذنبی، جیسے بچہ روئے تو ماں کا دل کانپ اٹھتا ہے، جب بندہ روتا ہے تو غلبہ رحمت و محبت سے عرش الہی بھی کانپنے لگ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. میرا بندہ میرے لیے رو رہا ہے، میری بارگاہ میں جھک کے رو رہا ہے. عرش لرزد از انین المذنبی، اور میں جیسے بچے کے رونے سے ماں کانپ اٹھتی ہے، بندے کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے.
غلبہ رحمت و محبت سے نالائے گناہ گار عرش کانپنے لگ جاتا ہے کمال رحمت سے کہ بندہ رو رہا ہے۔ فرماتے ہیں عقل در شرحش چوں خرد در گل بخفت، فرمائے یہ جو عقل ہے نا، یہ انسان کی عقل یہ ایسے ہی ہے گدھے کی طرح کیچڑ میں سو گئی، لیکن شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت، فرمایا جو عشق نے شرح عشق نے کمال تک پہنچایا تو پھر روتے روتے آنکھ کے آنسو خشک بھی ہو جائیں تو یہ جو دل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے سارے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں پھر لفظ کم ہوتے ہیں، پھر دل کی زبان زیادہ بولتی ہے، پھر اس وقت آپ کو دل کی زبان سے رب کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں میں نے آج تک وہ سجدہ نہیں کیا جس میں مجھے رب کا دیدار نہ ہو۔ پھر مولا علی کہتے ہیں جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے باطن کو سنواریے۔ ہم نے آپ کو باطنی نماز کا کل ایک تھوڑا سا شروع میں ثنا پڑھائی تھی اور کہا تھا کہ اس کو آپ لفظوں اور معنی کے ساتھ یاد کیجئے، پھر آپ کو نماز میں لذت ملے گی۔ تو ثنا کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں، جب آپ اللہ اکبر کہیں وہی ادب سے اللہ سب سے بڑا ذہن میں ہو، پھر ہاتھ ایسے باندھے دبا کے اور سبحانک اللہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کیا ہے؟ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہی لفظ آپ نے جب کہنا ہے تو ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ یہ جو شیطان مجھے گمراہ کرنے پہ لگا ہے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقریباً آتا ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جانتے ہیں یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 4 مرتبہ اللہ نے زمین پہ بھیجی، یہ واپس چلی گئی۔ بسم اللہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جب جنت کی سیر کرتے ہوئے آئے تو دیکھا 4 نہریں ایک کمرے سے نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، دودھ کی، اسی طرح شراب طہور کی، شہد کی اور شفاف پانی کی، بالکل 4 نہریں کمرے سے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کمرہ، کہا یہ بند ہے، اس میں سے آ رہی ہیں، کہا اسی میں سے، اس میں ہے کیا؟ اور میں اس کو کھولیے، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں پیارے آقا اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ ہمارے آقا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھل گیا۔ جب ہمارے آقا اس کمرے کے اندر گئے تو بسم اللہ کی میم سے ایک نہر نکل رہی تھی، دوسری اللہ کے ہاں سے نکل رہی تھی، تیسری الرحمن کے میم سے اور چوتھی الرحیم کے میم سے، یہ 4 نہریں اس بسم اللہ سے نکل رہی تھی۔ ایسے اتنی اس کی اہمیت ہے کہ آپ کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ تو نماز میں پھر ایسے تھوڑی پڑھنا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ہم پڑھ لیتے ہیں، پوری توجہ سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ جب آپ نے پڑھنا نا الرحمن تو اس وقت ذہن میں آئے اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ کافروں کو بھی نواز رہا ہے، یہ ہے رحمان۔ اور رحیم، اللہ کی رحمت ایسی ہے جو اللہ صرف مسلمانوں کو نوازے گا۔ تو رحمان اور رحیم دونوں کا جب آپ نے نماز میں ذکر کرنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو ساری کائنات میں رحمتیں بکھیر رہا ہے، اور رحیم ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر آپ کی نماز کی لذت میں اضافہ ہوگا۔ یہ میں تھوڑا تھوڑا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ روزانہ نماز کے اندر یہ لفظ کو ترجمے کے ساتھ سیکھ کر
پھر آپ اس لذت سے پڑھیں تاکہ پھر آپ کو اس لذت میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہم نے ظاہری احکام تو سیکھ لیے 30 دن میں، اب ہمیں کچھ باطنی احکام بھی سیکھنے کے لیے وہ لذت عطا فرما۔ روحانیت کے امور تھوڑے سے مشکل تو ہوتے ہیں اور جلدی عقل میں بھی نہیں آتے، پھر انجینئر جیسے بندے کہتے ہیں جی ان کو کیا، وہ اصل میں وہ اس مقام کو جانتے نہیں۔ میٹرک کا طالب علم پی ایچ ڈی کی تھیوری کو کیسے جانے گا؟ روحانیت کے رموز و اسرار جو ہوتے ہیں یہ فوری عقل میں تو نہیں آتے، اور شیطان پہلے بیٹھا ہوا تیار، نفس ہمارا آپ کو کبھی آنے نہیں دے گا، کیونکہ جب آپ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں تو نفس ہمارا کی تو پہلے گردن آپ نے مروڑی ہوتی ہے، اس کو تو آپ نے کھانا کم کھلانا ہے، سونا کم ہے، یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کا نفس ہمارا کنٹرول میں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ادھر آنے دے گا۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ اس کو کوشش کریں، باطنی لمحات میں آگے بڑھیں۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کلمہ طیبہ کا نصاب سارے پورا کریں۔ کلمہ طیبہ کا نصاب کیسے پورا ہوتا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا پڑھتے جائیں، درمیان میں گفتگو بھی ہو جائے کوئی نہیں، پھر پڑھتے جائیں، جب ختم کریں پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب 70,000 ہوگا تو ایک ہونا ہے، ہم نے 21 نصاب کرنے ہیں۔ آپ کے ابھی 8-10 ہوں گے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ دل میں اللہ کے نور اترنا شروع ہو گیا ہے۔ نور اترتا روزانہ، وہ دلوں سے گزر کے ہمارے چلا جاتا ہے، چونکہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس نصاب کو پورا نہیں کر چکے ہوتے۔ اور پھر درود پاک میں نے گزارش کی ہے 27ویں شب تک آپ نے 1.25 لاکھ کرنا درود ابراہیمی، جو بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یا نبی سلام